الصبح بدا من طلعته والليل دجى من بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں دنیا کے، پوری دنیا انسانیت چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں، اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود جب اس وبا پر قابو نہیں پا سکے تو سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ اٹھائی ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، یہ وبا، یہ عذاب، یہ تکلیف، پریشانی، مصیبت ہم سے ٹل جائے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور سب سے جلدی اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص ناراض ہو جائے تو اس کے لیے 100 جتن کرنے پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جتن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان صدق کے دل سے ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر ہو وہ اپنی آنکھ سے نکال دے تو انسان سے اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی، اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادات کی، استغفار کی اور اللہ رب العزت کی کثرت سے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹالنے میں جہاں دعاؤں کی ضرورت ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ صدقے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں مزدور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور انتہائی پریشان ہیں، اور وہ ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو راشن کی لسٹ میں اپنا نام بھی نہیں لکھوا سکتے، وہ کسی کے دروازے پر مانگنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے، لیکن گھر کی یہ حالات ہیں کہ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ ان کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھولیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیجیے، توبہ استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی اس تکلیف کو ڈالیں گے۔ صدقے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ صدقے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ صدقہ مصیبتوں اور آفتوں کے راستے میں ڈھال بن جاتا ہے، انسان تک نہیں پہنچنے دیتا۔ جو انسان کو صدقہ کرتا ہے 40 دن تک اس پر کوئی تکلیف نہیں آتی ہے۔ تو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے صدقہ کیجیے، ان مزدور اور دیہڑی دار طبقے کے ساتھ تعاون کیجیے۔ صدقے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ اسے تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بیماریوں کا شافی علاج ہے۔ جب کوئی دوا بھی کٹ نہ کر رہی ہو، جب تمام تر اپنی ضروریات کو استعمال کرنے کے بعد انسان پر کسی قسم کی جو ہے اس بیماری سے جان نہ چھوٹ رہی ہو، تو انسان صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ضرور اس سے ٹال دیں گے۔ اور صدقے سے ظاہراً جو مال کم ہوتا ہے، یہ کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ باطنی طور پر مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں، برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس 1000 روپیہ تھا، اس نے 100 روپیہ صدقہ کر دیا، ظاہراً تو 900 باقی رہ گیا، لیکن اللہ اس 900 میں ایسی برکت ڈالیں گے جو 1000 سے زیادہ کام کر جائے گا۔ اور جو شخص صدقہ کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ، جس شخص نے تیرے راستے میں صدقہ کیا ہے، تو اس کے مال میں اضافہ فرما، برکت عطا فرما۔ اور صدقہ دل کو نرم کرتا ہے، دل کی سختی کو دور کرتا ہے، دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، جو انسان غافل ہو چکا ہے تو صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کی دل کی غفلت کو دور کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ صدقہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ غصے کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے اوپر غضب کے اندر ہیں، جلال کے اندر ہیں۔ انسان صدقہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو ٹالے۔ تو میرے بھائیوں سے گزارش ہے، جن لوگوں نے رمضان المبارک میں زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ بہترین وقت ہے ایسے لوگوں کی جو مزدور ہیں، دیہڑی دار ہیں، سفید پوش ہیں، ان کے گھروں میں جا کے خدمت کیجیے۔ اور ایک گزارش ہے کہ وہ اپنا موبائل اپنے گھر رکھ کے جائیے، کہیں ان کو دیتے وقت تصویر بنا لیں، یہ نہ ہو کہ بھوک سے تو نہ مریں، وہ شرمندگی سے مر جائیں۔ تو میرے بھائیوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے راتوں رات ان کے گھر میں راشن پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔